تیرے ساتھ ہی ہیں حالات۔ یہ جتنے بادشاہ حکمران ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جناب ہماری نسبت بڑی تگڑی ہے۔ بھئی نسبت تو امام حسین سے تگڑی تو کسی کی نہیں نا، تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ خالی نسبت پر بیٹھ کر عمل چھوڑ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار کامیابی کے قائم کر لیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہو زمانے کی، انسان نقصان میں، یہ دن بدن جو وقت گزار رہا ہے تو اس کا نقصان، اس کا خسارہ، اس کا گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے، روز نقصان میں۔ کتنا کتنا عمر کا حصہ لوگوں نے ضائع کر دیا، کتنے کتنے بہترین لوگ تھے لیکن روزی روٹی کے پیچھے وقت سارا برباد ہو گیا۔ یہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ ہو وہ تو بڑی بات، لیکن تکبر کے لیے اور خواہشات، بیجا خواہشات کی تکمیل کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑا وقت ضائع کیا لوگوں۔ اچھا کوئی بھی نہیں جیتا، خاندانوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، برادریوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، پر لڑائی ساری زندگی کی ہے، میں نے آگے گزرنا ہے، میں نے آگے، حالانکہ کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں۔ اپنے اپنے تئی لوگوں نے معیار قائم کیے کامیابی کے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان نقصان میں ہے، لیکن جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو۔ کون کون سی؟ الا الذین آمنوا، سب نقصان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے کیا کرے؟ ایمان ہو اس کے پاس، مضبوط ایمان، وعملوا الصالحات، اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے، اور صرف نیک کام نہ کرے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے۔ اور ظاہر ہے سچ بولے گا، حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، تو اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی۔ تو اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرے۔ 4 چیزیں پائی جائیں، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی نصیحت، اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر۔ اگر یہ 4 چیزیں میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے۔ اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں تو پھر کوئی بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، جتنا مرضی شور کرے، جتنا مرضی اعلان کرے، وہ کامیاب ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کرے۔ یہ جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان وہ لاوارث نہیں ہوتا، وہ وارث والا ہوتا ہے۔ اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کے نگاہ کرم میں رہتا ہے۔ اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پیچھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، برادری مخالف ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ چھری حضرت ابراہیم چلائے بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا، تو اللہ کی حکمت ہوگی، حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، ورنہ ہوتا تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان، توکل، اللہ پہ بھروسہ، مضبوطی افکار کی، کچی باتیں نہیں۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں۔ آپ فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا۔ فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بنا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں تو گلی سے روڑا اٹھا دے، کانٹا اٹھا دے، کسی کی تکلیف دور کر دے، کسی اس پر گنجائش کر دے، کسی کے لیے آسانی کر دے، جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں۔ صبح گھر سے نکلے، وہ ایک صحابی تھے، غالباً تابعی تھے، تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے۔ خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا، تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے۔ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا میں نے اس کو کہا السلام علیکم، تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں۔ کوئی خیر جو میسر آئے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی ہے، شاید جناب میں، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے نا، چھوٹے چھوٹے کام، ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڈ کھورے کدو بننا ہے، بھئی یہ کھڈا ہے نا تو آپ نیچے اترے نا، تو آپ دھاوڑا لیں نا، کئی پکڑے نا، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے۔
یہاں آسانی کر دے نا آپ، اس میں گنجائش کر دیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، امام رازی نے حدیث لکھی ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، کس وجہ سے معافی ہوئی؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے روڑا ٹکرایا تھا، تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ کہ مالک کو وہ تو میں نے زمانہ بیت گیا، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھی۔ تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا، تو میں تیرا خیال نہ کروں؟ کوئی عمل ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے۔